السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ پاکستان میں ایک نیا بیانیہ چپ چاپ پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ائمہ کرام کو عزت دیں، تنخواہیں دیں، اور دوسری طرف وہی حکومت کہتی ہے کہ مدارس غیر رجسٹرڈ ہیں، ان کی نگرانی ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مدارس اور اہل مدارس کو عزت دی جا رہی ہے یا پھر خاموشی خریدنے کی حکومتی چال ہے؟ سب سے پہلے پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ ائمہ کرام کو ماہانہ تنخواہیں دی جائیں گی۔ ظاہر میں یہ ایک اچھا قدم لگا، جیسے دین کے خدمت گزاروں کو مالی سہارا دیا جا رہا ہو۔ مگر یہیں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ واقعی مدد کی جا رہی ہے یا پھر ائمہ کرام پر کنٹرول حاصل کرنے کا آغاز ہے؟ کیونکہ مدارس سے جڑے صف اول کے علماء کرام نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر حکومت سے پیسے لیے جائیں گے تو حق بات کہنا مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بیان سامنے آیا کہ پاکستان میں ہزاروں مدارس غیر رجسٹرڈ ہیں، ان کی نگرانی ضروری ہے۔ یہ بات اگر انتظامی اصلاح کے لیے ہوتی تب تو الگ بات تھی، لیکن شراب خانوں، سینما گھروں اور کلبوں کے لیے کوئی بات نہ کی گئی۔ تب ایک سوال پیدا ہوا کہ نشانہ صرف مدارس کیوں؟ حکومت کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے شراب خانے غیر قانونی ہیں اور کتنے سینما گھر قبضے کے پلاٹس پر بنے ہوئے ہیں، لیکن مدارس کی فہرستیں روز بن رہی ہیں۔ یعنی جہاں اصلاح کا نعرہ ہے وہاں در حقیقت دینی مدارس کی دیوار ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ کھیل صرف پاکستان میں نہیں چل رہا، پوری دنیا میں دینی اداروں کو ریاستی نگرانی کے نام پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے تعاون کی بات اور پھر نصاب اور نظریے پر قبضہ۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایک عرصے سے یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے مالی انحصار پیدا کیا جائے، پھر کہا جائے چونکہ آپ حکومت سے پیسہ لیتے ہیں لہٰذا پالیسی کے خلاف بات نہ کریں۔ حکومت کے بعض حلقوں میں یہ سوچ بھی پروان چڑھ رہی ہے کہ مدارس صرف مذہب نہیں سیاست بھی سکھاتے ہیں، اس لیے انہیں غیر سیاسی اور غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت یہ مدارس قوم کی نظریاتی دفاع کی پہلی دیوار ہیں۔ اگر یہ ادارے کمزور ہوئے تو قوم کا نظریاتی محور کمزور ہو جائے گا، اور یہی وہ بات ہے جو بعض اداروں کو ناگوار ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دین صرف مسجد تک محدود رہے، لیکن مدارس چونکہ دین کو مکمل ضابطۂ حیات بتاتے ہیں اس لیے ان کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ حکومت کا دوہرا معیار عدل بھی دیکھ لیجئے کہ جو غیر رجسٹرڈ مدرسہ ہے اسے خطرہ کہا جاتا ہے، مگر جو غیر رجسٹرڈ شراب خانے ہیں انہیں انٹرٹینمنٹ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ جو درس قرآن دے اس سے تو رجسٹریشن مانگی جاتی ہے، مگر جو معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے اس کے لائسنس پر کوئی سوال نہیں۔ یہ دوہرا معیار ریاستی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ رجسٹریشن نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر مقصد اصلاح ہوتا تو سب سے پہلے غیر قانونی شراب خانے اور کلب صاف کیے جاتے، مگر چونکہ مسئلہ دینی بیانیہ ہے اس لیے نشانہ بھی وہی ادارے بنتے ہیں جو دینی نظام سمجھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی دینی مدارس پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے۔ مدارس نہ کسی طاقت کے آگے جھکے ہیں اور نہ کسی لالچ میں بکے ہیں۔ آج بھی قوم کے نظریاتی سرحدوں پر یہ وہ روشن چراغ ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں علم کی روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اب ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ اب یہ سازش اصلاحات کے نام پر ہو رہی ہے، کبھی ائمہ کرام کی تنخواہیں، کبھی مدارس کی رجسٹریشن اور کبھی نصاب کی تبدیلی۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم صرف مدرسے کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ دین کی فکری خود مختاری کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ آج اگر مدارس خاموش ہو گئے تو کل قوم کی آواز بھی کسی فائل میں بند کر دی جائے گی۔ مدرسہ کمزور نہیں، ایمان کی فصیل ہے۔ جو لوگ اس فصیل کو گرانا چاہتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کی تنخواہوں اور مدارس کی رجسٹریشن کے نام پر پریشان تو کر سکتے ہو، لیکن دفاع کرنے والوں کی ایمان کی رجسٹریشن کیسے ختم کرو گے؟